شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے معجزات کوہ طور کا واقعہ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ بہر کیف موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کر لیا جس کی تعین شعیب علیہ السلام کی تھی، تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے شادی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے نکلنے کا ارادہ کیا، پس آپ اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین مدین کو چھوڑتے ہوئے بلاد شام کی جانب چل پڑے۔ سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی اور تاریکی کا عالم تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بھیڑ بکریاں تھیں جو شعیب علیہ السلام نے ان کو کام کی اجرت کے طور پر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام شہر کی آبادی سے نکلتے ہوئے اور شام کے ملوک سے ڈرتے ہوئے شام کی سرزمین پر سفر طے کرنے لگے۔ آپ کا اس روز اہم مقصد اپنے بھائی ہارون کو مصر سے نکالنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف نہیں تھے۔ آپ چلتے چلتے کوہ طور کی مغربی جانب جا پہنچے۔ سخت سردیوں کی رات ہے، رات کا شدید اندھیرا چھایا ہوا ہے اور آسمان گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے اور بارش برس رہی ہے، اور پھر آپ کی زوجہ بھی حاملہ ہے، 9ویں مہینے میں ہے۔ وہ اچانک درد ولادت سے دوچار ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کی حالت، سخت سردی اور اندھیری رات کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی جانب ایک روشنی محسوس کی۔ آپ نے اسے آگ خیال کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم ٹھہری رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس شعلہ لاؤں یا وہاں آگ کے پاس رستہ کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، لیکن جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم نور روشنی دیکھا جو آسمان سے لے کر اس درخت تک پھیلا ہوا تھا جو اس جگہ موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں داخل ہوئے جس کو طوّا کہا جاتا ہے، تو آپ نے وہاں بہت سکون اور خاموشی کو محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ایک غیبی آواز سنی۔ موسیٰ علیہ السلام کو من جانب اللہ آواز دی گئی۔ ترجمہ سورہ نمل آیت نمبر 8۔ ترجمہ جو اس آگ کے اندر ہیں فرشتے ان پر بھی برکت ہو، اور جو اس کے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی برکت ہو، اور رب العالمین پاک ہے۔ موسیٰ اچانک رک گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ آواز کسی محدود جگہ سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آ رہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس مبارک میدان کی داہنی جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی، اور زمین اللہ کی ہیبت و جلال سے ہل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے خوف اور لرزے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے۔ ترجمہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طوّا میں ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے رب تعالیٰ ہیں۔ آپ کا دل دھڑکنے لگا، زبان اڑنے لگی اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ روح حیات ہوتے ہوئے بھی ایسے ہو گئے جیسے جسم سے روح ہی خارج ہو گئی ہو۔ اس حکم خداوندی کا سبب یہ تھا کہ آپ کے قدم اس مبارک اور پاکیزہ مقام کو مس کریں تاکہ اس کی برکت انہیں حاصل ہو، کیونکہ وہ مقدس مقام تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ کسی مقدس مقام پر ننگے پاؤں چلنا تواضع کی علامت کے علاوہ احترام اور تہذیب نفس شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام نے اس پیغام الہی کو قبول کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ پیغمبر ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے، سو اس وقت جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو سن لو۔ وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات یہ سنی کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں
تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، سو تم کو قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے، کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد عصا کا ذکر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے موسیٰ علیہ السلام کے من جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ بنا۔ رحمان و رحیم نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام سے اس عصا کے بارے میں پوچھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی علمی حدود کے مطابق جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ایک بشر کی یہی حد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشری حدود ہی رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے کام جنہیں موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے وہ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور زمین پر رینگنے لگتا تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی سیاہ اژدہا تھا، 4 ٹانگوں پر چلتا تھا۔ اس کے 2 حصے ایک کھلے ہوئے منہ کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ اس کے منہ میں 12 دانت تھے جس سے آگ کے شعلوں کی طرح آواز آتی، اور خمدار ڈنڈا اس کے لیے کلگی کے طور پر بن جاتا تھا جس سے آگ کی طرح شعلے نکلتے، اور اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں، اور اس کا وصف یہ تھا کہ وہ اژدہے کی طرح عظیم، سانپ کی طرح لطیف اور نرم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر خود اسی طرح فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یعنی وہ عصا اچانک ایک بڑا اژدہا بن گیا، یعنی گویا کہ وہ سانپ ہے اور دوڑتا ہوا سانپ ہے، یعنی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب ہم دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اور رب العزت عز و جل کے مابین گفتگو کے سلسلہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کو بتایا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو پھر ایک اور حکم الہی آیا۔ ترجمہ: یعنی اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم کے لیے اپنی لاٹھی جب زمین پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ لاٹھی ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ اژدہا تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس خوفناک صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کا جسم اور بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ ان کے دل میں خوف و گھبراہٹ کا احساس پیدا ہو گیا۔ آپ گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑے، ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ پروردگار نے انہیں آواز دی تاکہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے اور ثابت قدم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اور ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے۔ نیز ارشاد فرمایا، آگے آؤ، ڈرو مت، تم ہر طرح امن میں ہو۔ یہ سن کر موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور واپس اسی جگہ سانپ سے ڈرتے ہوئے آ گئے جہاں وہ سانپ حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اژدہے کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ وہ اپنا سر اٹھائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے تھا۔ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ کو آواز دی، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو کیسے پکڑ لیتے؟ وہ تو حرکت کر رہا ہے۔ موسیٰ کے لیے یہ امر مشکل تھا کہ وہ اتنے بڑے اژدہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ یہ تو موت کو گلے لگانے والی بات ہے، اس کی کون جرت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی تاکید اور اطمینان اور نہ ڈرنے کا وعدہ آیا۔ ارشاد ہوا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت میں کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوا، پھر ڈرتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سانپ کی طرف بڑھایا جو حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر اون کا ایک جبہ تھا۔ آپ نے اژدہے سے ڈرتے ہوئے آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ حکم ہوا کہ آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالے۔ آپ نے آستین سے ہاتھ باہر نکالا اور اس کی سر کے نیچے رکھ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو چھوا تو دیکھا کہ وہ تو ان کا وہی عصا بن گیا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ان کا ہاتھ اس کے انہی 2 حصوں کے درمیان ہے جہاں وہ اس کو رکھتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور حکم خداوندی آیا۔ ارشاد ہوا، ترجمہ: تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو اور پھر نکالو۔ وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا، اور خوف رفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھر اپنے سے
بدستور سابق ملا لینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی خوبصورت چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی خاطر اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تاکہ اس کا خوف رفع ہو جائے۔ اس سے سارا خوف دور ہو گیا اور آپ نے اطمینان اور سکون محسوس کیا اور ساری بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا۔ ان دونوں موضوعوں کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرم انداز میں دعوت الہی دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فرعون کے خوف کا اظہار کیا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ اس کو قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ ان کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ عصا جس سے معجزات کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے فرعون کے ایوانیوں کو، اس کی ساری مملکت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ میں ہر وقت تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمام احوال دیکھ رہا ہوں اور تمام اقوال سن رہا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون اپنی تمام تر سلطنت اور جبر و غلبہ کے باوجود تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ تمام حکم الہی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی جانب چل دیے۔ پھر وہاں عظیم سرکش فرعون کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کی رحمت اور عظمت اور رزق کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی کے لازم ہونے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ اس کو نرم انداز میں توحید کی دعوت دے، لیکن فرعون نے غرور اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس نے موسیٰ کو یہ بات یاد دلائی کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے دریا سے کیسے نکالا تھا۔ نیز فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کا واقعہ بھی یاد دلایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون اس بات پر بہت سیخ پا ہوا اور خوب کٹ ہجتی کی۔ اس دوران وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بات پوری کر چکے اور فرعون کے سوالوں کا جواب دے چکے تو فرعون نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حجتیں اور عقلی دلیلیں اس مغرور اور متکبر اور بے حس فرعون کو متاثر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے اب اس کے ذریعہ معجزہ کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں تب بھی نہ مانے گا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تو فرعون نے ان کا چیلنج فوراً قبول کر لیا اور کہنے لگا، اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور اسے کسرے فرعون کے ایک بڑے ہال میں ڈال دیا۔ فرعون اور اس کے حاشیہ نشین اور ساندھ کھوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کا عصا فرعون کے مطالبہ دلیل پر خوف کے سبب زمین پر گر گیا ہے۔ وہ عصا اچانک ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، ایک خوفناک سانپ جو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگا۔ اس اژدہا نے فوراً فرعون کا رخ کیا۔ فرعون کے چہرے کا رنگ خوف کی وجہ سے اڑ گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر اپنی جگہوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فرعون پہلے تو اپنی جگہ پر قائم رہا، لیکن پھر وہ بھی گھبرایا اور اپنی جگہ سے کود پڑا اور چیخنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میری مدد کرو۔ سب لوگ اس محل کے دروازوں کے پاس فرعون کے خوف و گھبراہٹ کا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا مشاہدہ اور نظارہ کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ نے اس بڑے سانپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ ان کے ہاتھ میں پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے لوگوں کے سامنے اپنے دوسرے معجزہ کا بھی اس طرح اظہار کیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر اس کو نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، جسے دیکھ کر فرعون اور اس کے وزیروں اور ارد گرد کھڑے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کی طرح عصا کا معجزہ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس معجزہ کے متعلق واقعات بہت زیادہ ہیں جو ابھی ختم نہیں ہوئے۔
انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی معجزات سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔